السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم خواتین و حضرات، حکیم ضیاء آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ احباب سے دوائے غذائی کا ذکر کروں گا۔ پہلا نمبر بنتا تھا غذا مطلق، پھر غذائی دوا، پھر دوائے غذائی۔ اب یہاں جو بھی چیز آپ کھائیں گے اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی کھائی ہوئی غذا کے اندر دوائی اثرات زیادہ ہیں اور غذائی اثرات کم ہیں۔ مشینی اور کیمیاوی فعل کو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ جب آپ اس غذا کو لیں گے تو اس سے کیا ہوگا، دوائی غذا ہے تو اس میں آپ کی جو دوائی ہے وہ مشینی عمل کرے گی، آپ کے آرگن کو تیز کر دے گی اور دوا خود نکل جائے گی، اور جو اس کے اندر غذا کا حصہ بچا ہے وہ آپ کے خون میں ابزرو ہو جائے گا اور وہ غذا بن جائے گی۔ قطعاً کوئی دوائی آپ کا خون نہیں بنا سکتی۔ آپ کے آرگن کو تیز کر دینا، جیسے کسی گاڑی کو وقتی طور پہ ہم دھکا لگاتے ہیں نا تو وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، بس یوں سمجھ لیں دنیا کی تمام دوائیاں دھکا لگاتی ہیں، وہ مستقل زندگی نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ مستقل صبح دوپہر شام میڈیکل سٹوروں پہ کھا کے پھک رہے ہیں نا، یہ دے دو وہ دے دو، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، اس کی دے دو اس کی دے دو، صبح دوپہر شام، مہینے کی تنخواہ کے آدھے پیسے آپ کے محلے کا میڈیکل سٹور لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے تو بتائیں وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کو غذا کا علم نہیں ہے۔ اس لیے یہ ٹاپک کیوں لایا ہوں میں، منفرد ٹاپک آپ کو لگ رہا ہوگا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ غذا بہت کم ہے اور دوا زیادہ ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے باڈی کے آرگن پر اثر زیادہ ہو جائے گا۔ وہ اگر کسی فعل کو نہیں ادا کر رہے تو وہ ادا کرنے لگ جائیں گے، لیکن بعد میں کیا ہوگا، پھر وہ رک جائیں گے، کیونکہ بعد میں آپ کو جب غذا نہیں ملے گی، جب طبیب ڈاکٹر حکیم معالج وید آپ کی دوا کے ساتھ غذا تجویز نہ کرے تو وہ آپ کو دوا نہیں دے رہا، وہ آپ سے اپنی روزی روٹی لے رہا ہے۔ بس اس کا کام ہے، اس کی کوئی فیس ہوگی، کچھ دوائیوں کے پیسے ہوگے، بس وہ لے گا، جائیں آپ۔ جب تک آپ کا طبیب یا ڈاکٹر یا معالج آپ کو ساتھ غذا نہ دے کہ بھائی یہ چیزیں کھانی ہیں اور یہ نہیں کھانی، ان کا مزاج گرم ہے، آپ کا مزاج سرد ہے، آپ اس چیزوں کو نہ کھائیں، آپ کے مزاج میں اس چیز کی بڑھوتری آ رہی ہے، آپ یقین جانیں لندن، امریکہ، جرمن، پیرس، فرانس سے پڑھ کر آنے والا ڈاکٹر بھی بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کچھ نہیں کر رہا وہ۔ یہ جتنے اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں امراض جگر و معدہ کے اسپیشلسٹ، ان کے مارے ہوئے لوگ اتنی رپورٹوں کے دتھے لے کر آتے ہیں، ڈرائیوروں نے فائلیں اٹھائی ہوتی ہیں، صاحب آگے بیٹھے جی میں جی فلاں اسپیشلسٹ کے پاس اتنے منتھ گیا تھا، اتنے منتھ اس کے پاس گیا تھا، پھر آیا ہوں۔ تو بھائی گئے تھے تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا، اس لیے گئے۔ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ ہاں، جب آپ کی بیماریاں اتنی بڑھ جائیں، آپ اتنے کیمیکل کھا کے مرکز بن کے منبع بن جائیں آپ بیماریوں کا، تب مجھے بھی بہت سخت سوچنا پڑتا ہے، دوا دینے سے پہلے سوچتا ہوں، پھر بتا بھی دیتا ہوں کہ بھائی یہ 1 منتھ کا کورس دے رہا ہوں، سکون ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو پھر میرے پاس حل نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لگے آؤ بھگے آؤ کھاؤ جی، ہر منتھ بعد چیک کراؤ جی، 15 دن بعد چیک کراؤ جی، یہ ٹیسٹ کراؤ وہ ٹیسٹ کراؤ۔ طبیعت فوراً بتلا دیتی ہے، اثر ہو رہا ہے تو مریض خود بخود چلے آتے ہیں، نہیں ہو رہا تو اللہ کے حوالے، میں کون سا یہاں شفا کا ٹھیکہ لے کے بیٹھا ہوا ہوں، میں تو آپ کو علم بانٹ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ غذائے مطلق، دوائے غذائی اور غذائے دوائی، یہ تیسری ویڈیو آپ احباب کے سامنے رکھ دی ہے، اس کے اثرات بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اس سے اگلی جو نشست بنتی ہے وہ میں اسی ہی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ اگلا نمبر آتا ہے دوائے مطلق کا، ایسی چیز جو آپ دوا کی صورت میں استعمال کرتے ہیں اور جس کے اثرات صرف آپ کے باڈی کے آرگن پر ہوتے ہیں، جو اعضاء آپ کا سست کام کر رہا ہو، اعضائے رئیسہ میں سے، جو کہ 3 ہیں، دل، دماغ اور جگر۔
یہ انسان کی باڈی کے اعضائے رئیسہ ہیں، میں بارہا دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ جب آپ کوئی بھی دوا کھاتے ہیں، اس دوا کی تاثیر آپ کے جسم پر کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر آپ کے نروس ٹیشوز پر کوئی کمی بیشی آ چکی ہے، آپ کے اعصاب پر کوئی بیماری وارد ہو چکی ہے، آپ کو کوئی ایسی علامت لاحق ہو گئی ہے کہ جو آپ کے اعصاب کو متاثر کر رہی ہے، تو وہاں ایسی دوا دی جاتی ہے جو آپ کے اعصاب کی ان علامات کو ٹھیک کر کے اور اس کے متعلقہ جس اعضاء سے یہ علامات ٹھیک ہونی ہیں، یہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اعضاؤں کو، آپ کے آرگن کو قوت دے کر اپنے آپ کو جسم سے خارج کر لیتی ہے، اور یہ خارج کرنے کا نظام آپ کے جگر کا ہوتا ہے۔ وہ دوا کم ہو، زیادہ ہو، معجون ہو، خمیرہ ہو، شربت ہو، کچھ ہو، جس میں دوائے مطلق کا ذکر آ گیا کہ یہ محض دوا ہے، تو وہ آپ کے باڈی کے آرگن کو تیز یا سست کر کے، تحریک دے کر، تحلیل دے کر، تسکین دے کر وہ خارج ہو جایا کرتی ہے۔ دوا کوئی بھی جسم کے اندر نہیں ٹھہر سکتی، اور کوئی دوا ضد کرے تو اسے جگر اور گردے اور نظام اخراج جو ہے وہ آپ کا اس کو نکال دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے محترم خواتین و حضرات کہ اگر ہم دوا وہ کھائیں جو صرف دوا ہو، اور وہ اپنا اثر آپ کے اعضاؤں پر کر کے آپ کی باڈی سے خارج ہو جائے، تو وہ اعضاء کیا کرتے ہیں؟ اعضاء کی تیزی، سستی اور کاہلی کو دور کر کے وہ آپ کی اخلاط کو ہی تیز یا کم، زیادہ یا کم کر کے دفع ہو جاتی ہے۔ یہ دوا کا فعل ہوتا ہے۔ دوا کھائی ہی اس وقت جاتی ہے جب آپ کی غذاؤں سے آپ کو اثر نہ ہو رہا ہو، تب آپ کو مجبوراً طبیب، ڈاکٹر، معالج کے پاس جا کر علاج کی صورت میں آپ کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، اور دوائیاں آپ کے اعضاؤں کو تبدیل کر دیتی ہیں، ان کے افعال کو، جو خلط نہیں بن رہی اس کو پیدا کرنا، اور جو خلط زیادہ ہو چکی ہے اس کو خارج کرنا، یہ دوا کا کام ہوتا ہے۔ اب جب کہ اس انسان کے اندر جو مریض ہے، کوئی بیکٹیریا پیدا ہو جائے، کوئی وائرس پیدا ہو جائے، کوئی جراثیم آ جائے، تو اس کے اندر تعفن ضرور ہوتا ہے، جسے آپ کے ڈاکٹر کہہ لیتے ہیں کہ انفیکشن ہو گیا ہے۔ یہ انفیکشن جو ہوتا ہے یہ اعصابی تحریک میں بھی آ سکتا ہے، غدی تحریک میں بھی آ سکتا ہے، عضلاتی تحریک میں بھی آ سکتا ہے، خشکی سے بھی آ سکتا ہے، گرمی سے بھی آ سکتا ہے، تری سے بھی آ سکتا ہے، سردی سے بھی آ سکتا ہے۔ اب یہ طبیب یا ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ میں جو دوا اسے دے رہا ہوں مریض کو، وہ اس کے کس خلط کو کم کرے گی اور کس خلط کو زیادہ کرے گی، نہ کہ ایلوپیتھک کی طرح ایسی ادویات دی جائیں جو صرف آپ کی باڈی پر جراثیموں کو ہی مارے، وائرس کو ہی مارے اور تعفن کو ختم نہ کرے۔ جب تک یاد رکھیں، جو آپ زندگی بھر دوائیوں کے عادی ہو چکے ہیں نا، یہی وجہ ہے کہ آپ کی دوا میں اعضاء کو تیز یا سست، تحلیل، تحریک یا تسکین دینے کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ محض وائرس، جراثیم، بیکٹیریا کو مارنے کی دوائیاں آپ کھا کھا کر ایک مرض کو روکنے کے لیے 10 مرضیں اور پیدا کر لیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ وہ میری فکر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی گفتگو کے ساتھ حکیم ضیاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔